نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ نماز بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرائض میں سے سب سے بڑا فرض اللہ پاک نے نماز کو جو ہے نا بنایا ہے، اور نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنے بڑا فریضہ ہے نا اتنی فضیلت بھی بڑھے، اتنی انسان کے لیے وبال بھی بڑا ہے اگر ترک کریں گے، چھوڑیں گے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فاخذ بغصنين من شجرة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاڑے کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور پتے جھڑنے کا وقت تھا، باہر تشریف لے گئے، آپ نے ایک درخت کی دو شاخیں پکڑی۔ راوی کہتے ہیں کہ جس طرح حسب معمول پت جھڑ کے موسم میں نا کسی شاخ کو ہلانے سے پتے بہت زیادہ گرنے لگتے ہیں، اسی طرح آپ نے جب پکڑا تو شاخیں پکڑی تو ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاة یرید بها وجہ اللہ فتہافت عنہ ذنوبہ کما تحافت هذا الورق عن هذه الشجرہ۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بندہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ہم اندازہ کریں کہ اس نے نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کس طرح جھاڑ دیتے ہیں، وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے نا تو نماز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی ایسی مثال ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کہ ایک گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور نہر کے اندر وہ 5 ٹائم غسل کرے تو کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو آپ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے نا 5 وقت کی تو اس کے اوپر سے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح 5 ٹائم غسل کرنے سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز اتنی بڑی بات۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو یاد رکھیں بہت بڑا وبال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاة یوما، نماز کا تذکرہ چل رہا تھا تو فقال، آپ نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو آدمی اس نماز پر حفاظت کرے گا، محافظت کرے گا، یعنی ہمیشہ پابندی سے پڑھے گا، تو کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، تو یہ اس کے لیے نماز نور بن جائے گی اور اسی طریقے سے ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ ہو۔ نے فرمایا کہ اور اگر کوئی من لم یحافظ علیہ، جو نہیں محافظت کرے گا، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اور اگلی خطرناک بات فرمایا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کا انجام جو ہے نا کل کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا انجام جو ہوگا وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب جتنے بڑے بڑے سرکش لوگ تھے، جنہوں نے جتنی زیادہ سرکشی اور بدبختی کی ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی ان کا انجام، نماز نہ پڑھنے والے کا انجام اس پر ہوگا۔ یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تباہ حال بدبخت کا نام ہے، جو زمین میں دھنس گیا تھا،
اور فرعون ایک ایسے ملعون شخص کا نام ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور پھر بحیرہ قلزم میں غرق ہو گیا۔ حامان یہ شیطان کا نام ہے جو فرعون کا وزیر و مشیر تھا۔ اور ابی بن خلف اس بدبخت شخص کا نام ہے جس نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، پھر لڑنے کے لیے پورا لشکر کفار کے ساتھ لے کے مدینہ منورہ آیا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ اس طریقے سے اب یہ جو ان لوگوں کا انجام کیوں کیا، دیکھیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے نا وہ اگر بانا بناتا ہے تو دیکھیں یہاں پر فرعون بڑا بادشاہ تھا، مالدار ہے، بانا بناتا ہے، تو قارون بڑا مالدار تھا، اگر وہ اس طرح کہتا ہے تو پھر اس کا انجام اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے نا کوئی وزیر کوئی اور آدمی اپنی نوکری پیشہ وہ کرتا ہے تو یہ جو حامان تھا اور اسی طریقے سے جو بدبخت جو ابی بن خلف ہے، تو ان لوگوں کو کی طرف اشارہ کر کے جس طرح یہ لوگ ہیں نا کسی طریقے سے انسان کوئی بہانہ بنا کر کرتا ہے تو کل ان جیسے لوگوں جو کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو کسی عہدے پر کسی منصب پر سمجھتے تھے تو اس نمازی بے نمازی کا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو کون بدقسمت ہے جو اپنا انجام ان لوگوں کے ساتھ کروائے؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال کان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام وہ لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام نا اتنے نماز کے اہتمام کرتے تھے کہ وہ اگر کسی عمل کو بدعملی یعنی عمل کو چھوڑنے کو اگر کفر سمجھتے تھے نا تو وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، یعنی ان کے نزدیک نماز کی اہمیت کا عمل تھا کہ جو چھوڑتے ہیں تو گویا کہ وہ کفر کر رہا ہے، اور اگر اعتقاد رکھ کے چھوڑتے تو یقیناً کفر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کسی صورت بھی نہ چھوڑیں۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک گہرا کنیکشن اور تعلق ہے، اور جب انسان چھوڑتا ہے نا تو اندازہ کرو کہ اس کا کنیکشن تو ٹوٹ گیا، تعلق اس کا ٹوٹ گیا، اور انسان سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ سجدہ، رکوع اور نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہ کریں، اور یاد رکھیں نماز جب چھوڑتا ہے انسان نا کسی صورت پہ معاف نہیں ہے، کسی صورت پہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز ہر حال میں اس کے اوپر گرفت ہوگی، ٹھیک ہے، آخرت میں گرفت ہوگی، برباد ہوگا انسان جس وقت وہ نماز کو جو چھوڑے گا، کبھی بھی معاف نہیں ہوگی، اللہ پاک نے تو معاف کرنی نہیں ہے، لہذا چاہیے ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور اپنی نمازوں کی قضا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اوپر رہ رہی ہے، اور جو ہم بقیہ زندگی ہے نا اس کے اندر ہر حال میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔